رمضان المبارک کا پہلا عشرہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ فرمایا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی ہر ساتھ رب کریم نے کسی نہ کسی انداز سے اپنی رحمت سے گھیر رکھی ہے۔ رحمت کے حوالے سے رب کریم کی جس بندے پر جب بھی رحمت پڑتی ہے تو رحمت کا جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ رب کریم اس کو اپنے سجدوں کا لطف عطا فرما دیتا ہے، اپنے ذکر کا ذوق عطا فرما دیتا ہے، اپنی یاد کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور سینے ہدایت کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ جہاں تک رب کے ساتھ تعلق کی تو حدیث پاک میں آیا ہے جس کسی نے بھی کوئی ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں گزاری تو فرمایا وہ اس کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر شے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ محترم المقام، کائنات میں کتنے خزانے اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اگر بندہ صبح کے وقت نماز فجر ادا کر لے یا پھر شام کے وقت جب نماز تراویح پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے میرے بندے نے وہ کام کیا اگر کسی کو پورا جہان مل جائے، پورا جہان اور جہان کے اندر جو کچھ ہے کسی کو مل جائے، لیکن وہ کم ہے جو تیرے رب نے تجھے عطا فرمایا ہے 2 نفل پڑھ کے وہ زیادہ ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت والی بات۔ اللہ رب العزت کی یاد میں گزرا ہوا ایک لمحہ بھی، ایک لمحہ وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، روایات میں حضرت وہب بن منبہ نے روایت کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں سفر کرتے تھے تخت پہ سوار ہو کر۔ آپ کا گزر کسی بستی سے ہوا، ایک کسان اپنے کھیتوں میں کوئی کام کر رہا تھا۔ جب اس نے اوپر دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں تخت پہ سوار ہے اور تخت کو لے کے جا رہے ہیں، حقیقت تو یہی ہے نا، تخت آپ کو لے کے نہیں جاتا تھا بلکہ آپ تخت کو لے کے جاتے تھے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سو جب آپ تخت کو لے کے جا رہے تھے تو وہ کسان اپنے فصل میں کھڑے کھڑے اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ میرے مولا، سبحان اللہ، تیری کیا شان ہے کہ تو نے آل داؤد کو اتنی بڑی عظمت سے نوازا ہے، تیری کتنی بڑی شان۔ اس کے زبان سے لفظ سبحان اللہ نکلا۔ جب یہ تسبیح کے الفاظ نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ وہ تو چونٹیوں کی آوازیں سننے والے تھے، اس کی تو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو آپ نے فوراً تخت کو حکم دیا کہ رک جا۔ تخت رک گیا، اب وہیں زمین پر تشریف فرما ہو، زمین کو شرف بخشا۔ جب نیچے اترے آپ نے فرمایا بندہ خدا ذرا ادھر آ جا۔ وہ قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا تو میری شان و شوکت پہ تعجب کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا تخت اور اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما رکھی ہے، تو سن، تو نے میری بادشاہت اور میرے تخت، میری شان و شوکت کو دیکھ کر جب زبان سے کہا سبحان اللہ، تو یاد رکھنا تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ایک طرف ہے اور میری ساری بادشاہت ایک طرف ہے۔ کتنا بڑا اجر، ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہے رب کریم کی بارگاہ میں وہ کتنا بڑا مکرم بن جاتا ہے۔ بادشاہت کسی عام کی نہیں، آج کے وقت کے کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں، کسی سلطان کی، کسی حاکم کی، کسی بدے کی یا کسی ملک کی یہ بادشاہت نہیں، بلکہ یہ بادشاہت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بادشاہت ایک طرف ہے اور تیرا سبحان اللہ کہنے کا اجر ایک طرف۔ یہ رب کریم جس کو بھی ایک لمحہ اپنی تسبیحات کا، اپنے ذکر و اذکار کا، اپنی یاد کا عطا فرما دے، یوں سمجھے کہ اس پر اس کے رب کی رحمت برس رہی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کہیں کہ مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے کہ نہیں، اگر اندازہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، جانچنا چاہیں تو سب سے بڑی نشانی یہی ہے رب کی رحمت کی۔ جس پر بھی رب کی رحمت ہوتی ہے رب کریم اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ کسی کو سجدوں کا ذوق عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو زبان میں ذکر کی لذت عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو رب کریم قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ محترم المقام، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ، رب کے ساتھ جوڑنا، سجدوں سے جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، نماز کے ساتھ جوڑنا ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ جوڑنا ہے، تسبیحات کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ان تمام کاموں سے خود کو روکنا ہے جو آپ کے اور میرے رب کو ناپسند ہے۔